वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज आपके सामने हम लेके आए हैं मसनवी के फन पर अहम सवालों जवाबात। इससे पहले हमने मसनवी पर ही सवाल जवाब का सिलसिला रखा था। अब उसके आगे मसनवी पर ही कुछ अहम सवाल जवाब हैं जो आपकी यूजीसी नेट जारिफ, बीपीएससी और आरपीएससी और दीगर मुसाबका जाती जो एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, या राजस्थान का हो, दिल्ली का हो, उसमें आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने सवाल है, सवाल नंबर 1, मसनवी विसालुल आशिकीन और नुज़हतुल आशिकीन के मुसन्निफ कौन है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है काजी महमूद बहरी, दूसरा है शाह हसन ज़ौकी, तीसरा है सैयद मोहम्मद खां इशरती, चौथा है सिराज औरंगाबादी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शाह हसन ज़ौकी के हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, तसव्वुफ के मौजू पर लिखी गई मसनवी मन लगन जो 1112 हिजरी व मुताबिक 1700 ईस्वी किसकी तख्लीक है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने वली बुलेरवी, दूसरा है काजी महमूद बहरी, तीसरा है सैयद मोहम्मद फिराकी, चौथा है शाह इश्कुल्ला आशिक। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए जो जवाब होगा। वो ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, काजी महमूद बहरी की मल्लगन मसनवी है। सवाल नंबर 3 आपके सामने, मसनवी रौदतुश्शुहदा दर्ज झेल में से किससे मंसूब है? यानी ये मसनवी किन्होंने लिखी है? पहला ऑप्शन है वली बुलेरवी, दूसरा है वली दखनी, तीसरा है सैयद अशरफ, चौथा है शाह हसन ज़ौकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, वली बुलेरवी। सवाल नंबर 4 आपके सामने, मसनवी दीपक पतंग और चत लगन का ताल्लुक किस शायर से है? यानी इसके मसनवी निगार कौन है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है सैयद मोहम्मद वाला मौसवी, दूसरा ऑप्शन है सैयद मोहम्मद खां इशरती, तीसरा है सैयद मोहम्मद फिराकी, चौथा है अब्दुल्ला उद्दीन। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सैयद मोहम्मद खां इशरती। इशरती की दीपक पतंग और चत लगन मसनवी है। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, मसनवी मिरातुल महशर किस शायर की तसनीफ है? 4 ऑप्शन है। पहला सैयद मोहम्मद फिराकी, दूसरा है शाह इश्कुल्ला आशिक, तीसरा है सैयद अशरफ, चौथा ऑप्शन है काजी महमूद बहरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, सैयद मोहम्मद फिराकी। यानी मसनवी मिरातुल महशर किनकी है? सैयद मोहम्मद फिराकी की है। सवाल नंबर 6 आपके सामने है, मसनवी तालिब व मोहनी किसकी तख्लीक है? 4 ऑप्शन है। पहला सैयद मोहम्मद वाला मौसवी, दूसरा है शाह इश्कुल्ला आशिक, तीसरा है वली दखनी, तीसरा है सिराज औरंगाबादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, सैयद महमूद वाला मौसवी। सवाल नंबर 7 आपके सामने, मसनवी इशारतुल गाफिलीन के खालिक कौन है? 4 ऑप्शन है। पहला है शाह इश्कुल्ला आशिक, दूसरा है सैयद अशरफ, तीसरा है वली दखनी, चौथा है सिराज औरंगाबादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला, शाह इश्कुल्ला आशिक की है इशारतुल गाफिलीन। सवाल नंबर 8 आपके सामने, मसनवी जंगनामा हैदर का ताल्लुक किससे है? 4 ऑप्शन। पहला सैयद अशरफ से है, दूसरा वली दखनी से है, तीसरा महबूब आलम, चौथा फायज देहलवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, सैयद अशरफ की मसनवी है जंगनामा हैदर। सवाल नंबर 9 आपके सामने,
مثنوی در تعریف شہر صورت کس کی نظم کردہ مثنوی ہے؟ پہلا آپشن ہے ولی دکنی کی مثنوی ہے، دوسرا ہے سراج اورنگ آبادی، تیسرا ہے شاہ مبارک آبرو، چوتھا ہے میر تقی میر۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا ولی دکنی کی یہ مثنوی ہے در تعریف شہر صورت۔ سوال نمبر 10 آپ کے سامنے ہے، عشقیہ مثنوی بوستان خیال کے علاوہ سوز و گداز، مناجات اور نالہ ہجر کس کی لکھی ہوئی مثنویاں ہیں؟ تو آپشن پہلا ہے سراج اورنگ آبادی، دوسرا ہے فائز دہلوی، تیسرا ہے ظہر الدین حاتم، چوتھا ہے میر حسن۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا سراج اورنگ آبادی۔ ان کی مثنوی ہے عشقیہ مثنوی بوستان خیال کے علاوہ کون کون؟ سوز و گداز، مناجات اور نالہ ہجر۔ سوال نمبر 11 آپ کے سامنے ہے، شمالی ہند کی پہلی مکمل و مستند مثنوی وکٹ کہانی کے مصنف کون ہیں؟ وکٹ کہانی مصنف کون ہے؟ تو آپشن آپ کے سامنے پہلا محمد افضل، دوسرا ہے عبداللہ الدین، تیسرا ہے اسماعیل امروہوی، چوتھا ہے جعفر زٹلی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا محمد افضل کی وکٹ کہانی ہے۔ سوال نمبر 12 آپ کے سامنے، مثنوی فقہ ہندی در ذیل میں سے کس کی تصنیف ہے؟ چار آپشن ہے، پہلا عبداللہ الدین کی، دوسرا شاہ ایت اللہ جوہری کی، تیسرا ہے غلام حمدانی مصحفی کی، چوتھا ہے انشاء اللہ کا انشاء کی۔ سو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا عبداللہ الدین کی، آپشن پہلا۔ سوال نمبر 13 آپ کے سامنے، محشر نامہ اور درد نامہ نامی مثنویاں کس سے منسوب ہے؟ تو آپشن ہے 4، پہلا ہے محبوب عالم عرف شیخ جیون سے، دوسرا فائز دہلوی، تیسرا ظہر الدین حاتم، چوتھا سودا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا محبوب عالم عرف شیخ جیون سے، محشر نامہ اور درد نامہ۔ سوال نمبر 14 آپ کے سامنے، تولد نامہ اور بی بی فاطمہ سے متعلق داستان کس کی لکھی ہوئی مثنویاں ہیں؟ یعنی بی بی فاطمہ کی داستان یہ مثنوی ہے، اور تولد نامہ کس نے لکھا ہے؟ چار آپشن آپ کے سامنے، جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ پہلا ہے اسماعیل امروہوی، دوسرا ہے جعفر زٹلی، تیسرا ہے شاہ مبارک آبرو، چوتھا ہے غلام علی راسخ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا اسماعیل امروہوی۔ سوال نمبر 15 آپ کے سامنے، مناجات، تعریف پنگھٹ، ہولی اور در صفت بھنگون کس شاعر کی مثنویاں ہیں؟ تو آپشن 4 ہے، پہلا ہے فائز دہلوی کی، دوسرا ہے ظہر الدین حاتم کی، تیسرا ہے شاہ مبارک آبرود، چوتھا ہے میر تقی میر۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا فائز دہلوی کی یہ مثنویاں، مناجات ہے، تعریف پنگھٹ، ہولی اور در وصف بھنگون۔ سوال نمبر 16 آپ کے سامنے، مثنوی سراپا، وصف قہوہ، وصف تمباکو و حقہ کے مصنف یعنی وہ مثنوی نگار کون ہے؟ تو پہلا آپشن آپ کے سامنے ظہر الدین حاتم، دوسرا شاہ ایت اللہ جوہری، تیسرا جعفر زٹلی، چوتھا سودا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا ظہر الدین حاتم۔ سوال نمبر 17 آپ کے سامنے ہے، مثنوی گوہر جوہری درج ذیل میں سے کس شاعر کی مثنوی ہے؟ تو پہلا آپشن آپ کے سامنے شاہ ایت اللہ جوہری کی، دوسرا ہے ظہر الدین حاتم کی، تیسرا ہے غلام علی راسخ عظیم آبادی کی، اور تیسرا ہے میر اثر کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا شاہ ایت اللہ جوہری کی مثنوی ہے گوہر جوہری۔ سوال نمبر 18 آپ کے سامنے ہے، ظفر نامہ اورنگزیب، مرثیہ اورنگزیب اور طوطی نامہ کس کی منظوم تخلیقات ہے؟ ظفر نامہ اورنگزیب، مرثیہ اورنگزیب اور طوطی نامہ کس کی منظوم تخلیقات ہیں؟ تو آپشن ہے پہلا
जाफर जटली, दूसरा है मोहम्मद फकी दर्दमंद, तीसरा ऑप्शन है सौदा, चौथा है गुलाम हमदानी मुसहफी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, जाफर जटली की। सवाल नंबर 19 आपके सामने है। मसनवी साकीनामा शुमाली हिंद के मुतकद्दिमीन में किसकी तख्लीक है? मसनवी साकीनामा किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद फकी दर्दमंद, दूसरा है शाह मुबारक आबरू, तीसरा है मिर्जा गालिब, चौथा है मोमिन खां मोमिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, मोहम्मद फकी दर्दमंद की मसनवी है साकीनामा। सवाल नंबर 20 आपके सामने है। मसनवी आराइश माशूक और मौइज़त की तख्लीक कार कौन है? मसनवी आराइश माशूक और मौइज़त के तख्लीक कार कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है शाह मुबारक आबरू, दूसरा है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, तीसरा है मीर तकी मीर, चौथा है जुरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, शाह मुबारक आबरू। सवाल नंबर 21 आपके सामने है। मशहूर इश्किया मसनवी किस्सा पर शीशा गरो जर गर पिसर किसकी तसनीफ है? मशहूर इश्किया मसनवी किस्सा पर शीशा गरो जर गर पिसर पिसर इसकी तसनीफ है। तो चार ऑप्शन है। पहला मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, दूसरा है मीर तकी मीर, तीसरा है मीर हसन, चौथा है मुसफ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की इश्किया मसनवी है किस्सा पर शीशा गरो जर गर पिसर। सवाल नंबर 22 आपके सामने। ख्वाबो ख्याल, मामलात इश्क, दरियाए इश्क, शोले इश्क और एजाज़े इश्क किसकी लिखी हुई इश्किया मसनवियां हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला मीर तकी मीर का है, दूसरा गुलाम अली राशिद अजीमाबादी का है, तीसरा है मीर असर का, चौथा मीर हसन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मीर तकी मीर का। ये तमाम मसनवियां हैं जो इश्कियां हैं। सवाल नंबर 23 आपके सामने है। कशिश इश्क, नैरंगे मोहब्बत, जज्बे इश्क और गंजीना हुस्न नामी मसनवियां किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है पहला गुलाम अली राशिद अजीमाबादी, दूसरा है मुसहफी, तीसरा है जुरात, चौथा है इंशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, गुलाम अली राशिद अजीमाबादी की जो है ये मसनवियां हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें, क्योंकि आपके नेट जेआरएफ और दिगर मुसाबका जाती एग्जाम्स में कारामद साबित होंगे। सवाल नंबर 24 आपके सामने। मसनवी ख्वाबो ख्याल मीर तकी मीर के मसनवी के अलावा किसकी तख्लीक है? यानी एक मसनवी मीर तकी मीर के उसके अलावा और किसकी मसनवी है ख्वाबो ख्याल? पहला ऑप्शन आपके सामने मीर असद, दूसरा है मीर हसन, तीसरा है मुसहफी, चौथा है नासिख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मीर असर की मसनवी है ख्वाबो ख्याल, जो मीर तकी मीर के अलावा मीर असर ने भी लिखा है। सवाल नंबर 25 आपके सामने है। उर्दू के शहर आफाक मसनवी सहरुल बयान का ताल्लुक किस शायर से है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला मीर हसन, दूसरा पंडित दयाशंकर नसीम, चौथा है नवाब मिर्जा शौक, चौथा है अमीर मीनाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर हसन। ठीक है। सवाल नंबर 26 आपके सामने है। तिफल हजाम, हजवे चारपाई, जज्बे इश्क, दर इफरात सरमा और बहरुल मोहब्बत किसकी मसनवियां हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है। गुलाम हमदानी मुसफ़ी, दूसरा जुरअत, तीसरा इंशा, चौथा नसीब। तो इन चारों में सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन पहला, गुलाम हमदानी मुसफ़ी। सवाल नंबर 27 आपके सामने है। नामा इश्क बजानिब माशूक, कारिस्तान उल्फत और शोले शौक किस शायर की मसनवियां हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला जुरात, दूसरा इंशा, तीसरा शौक लखनवी, चौथा है मोमिन।
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا جرات۔ سوال نمبر 28 آپ کے سامنے ہے، مرغنامہ، مثنوی زنبور، مثنوی کھٹمل، حجو پشو، یہاں پشہ لکھا پشو ہوگا، اور مثنوی مگس کے خالق کون ہے؟ مگس، یعنی یہ سارے جو مثنویاں ہیں یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تو آپ کے سامنے چار آپشن ہے، پہلا انشاءاللہ خان انشا کا ہے، دوسرا پنڈت دیا شنکر نسیم کا ہے، تیسرا تصدق حسین شوق لکھنوی، چوتھا ہے غالب۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا انشاءاللہ خان انشا کی یہ مثنویاں ہیں۔ کون کون سے؟ مرغنامہ، مثنوی زنبور، مثنوی کھٹمل، حجو پشو اور مثنوی مگس۔ سوال نمبر 29 آپ کے سامنے، مشہور مثنوی گلزار نسیم کس شاعر کا شاہکار ہے؟ تو آپشن ہے پہلا پنڈت دیا شنکر نسیم، دوسرا ہے تصدق حسین شوق لکھنوی، تیسرا ہے امیر مینائی، چوتھا ہے واجد علی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا پنڈت دیا شنکر نسیم کی یہ مثنوی ہے، کون سی؟ گلزار نسیم۔ سوال نمبر 30 آپ کے سامنے، فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق نامی مثنویاں کس کی تصنیف ہے؟ کون کون سے؟ فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق۔ تو چار آپشن آپ کے سامنے، پہلا تصدق حسین شوق لکھنوی جن کو ہم نواب مرزا شوق بھی کہتے ہیں، دوسرا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، تیسرا ہے حکیم مومن خان مومن، چوتھا ہے ناصف۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا تصدق حسین شوق لکھنوی جن کو ہم نواب مرزا شوق بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 31 آپ کے سامنے، مثنوی نظم سراج کس شاعر سے منسوب ہے؟ پہلا آپشن ناصر، دوسرا غالب، تیسرا مومن، چوتھا تسلیم۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ناسک سے منسوب ہے نظم سراج مثنوی۔ سوال نمبر 32 آپ کے سامنے، اردو مثنوی، مثنوی در صفت انبا، مثنوی در صفت انبا کس کی تحریر کردہ ہے؟ تو پہلا آپشن مرزا اسد اللہ خان غالب، دوسرا حکیم مومن خان مومن، تیسرا ہے داغ دہلوی، چوتھا ہے حالی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ سوال نمبر 33 آپ کے سامنے، شکایت ستم، قصہ غم، قول غم، ہاں، اور حسنین مغمون اور اسرار عشق کس کی مثنویاں ہیں؟ پھر سے سن لیجئے اس سوال کو، سوال نمبر 33 ہے، شکایت ستم، قصہ غم، قول غم، حسنین مغموم اور اسرار عشق کس کی مثنویاں ہیں؟ چار آپشن، پہلا حکیم مومن خان مومن، دوسرا ہے واجد علی شاہ، تیسرا ہے امیر مینائی، چوتھا ہے شوق دوائی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا مومن خان مومن کی مثنویاں ہیں۔ سوال نمبر 34 آپ کے سامنے، مثنوی دریائے عشق، افسانہ عشق اور بحر الفت کا تعلق کس شخصیت سے؟ یعنی اس کے مثنوی نگار کون کون ہیں؟ کون کون سے مثنوی؟ مثنوی دریائے عشق، افسانہ عشق اور بحر الفت۔ تو صحیح جواب ہے چار آپشن آپ دیکھ لیجئے، واجد علی شاہ، دوسرا ہے امیر مینائی، تیسرا ہے تسلیم، چوتھا ہے داغ دہلوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا واجد علی شاہ کی یہ مثنویاں ہیں۔ سوال نمبر 35 آپ کے سامنے ہے، ابر کرم، نور تجلی اور کارنامہ عشرت نامی مثنویاں کس نے تحریر کی؟ آپشن امیر مینائی پہلا، دوسرا تسلیم، تیسرا داغ دہلوی، چوتھا محمد حسین آزاد۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا امیر مینائی۔ سوال نمبر 36 آپ کے سامنے، شام غریباں اور صبح خنداں کے نام سے مثنویاں کس شاعر کی ہیں؟ پہلا آپشن ہے تسلیم کی ہے، دوسرا داغ دہلوی کی، تیسرا شوق دوائی، چوتھا ہے حفیظ جالندری۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا تسلیم کی یہ مثنویاں ہیں۔ سوال نمبر 37 آپ کے سامنے، مثنوی فریاد داغ کی مصنف کون ہے؟
پہلا آپشن داغ دہلوی، دوسرا تسلیم، تیسرا نظم طباطبائی، چوتھا محسن کاکوری۔ صحیح آپشن آپ کا جو ہے وہ آپشن پہلا داغ دہلوی یہ مثنویاں ہیں۔ سوال نمبر 38 آپ کے سامنے، شوق دعائی، ترانہ شوق، حسن بہار اور عالم خیال کس کی لکھی ہوئی مثنویاں ہیں؟ شوق دعائی، ترانہ شوق، حسن بہار اور عالم خیال، اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا، یہ سمجھ نہیں آ رہا، دیکھ لیں گے بعد میں۔ ترانہ شوق، حسن بہار اور عالم خیال کس کی لکھی ہوئی مثنویاں ہیں؟ تو آپشن آپ کے سامنے شوق دعائی کی، تیسرا محمد حسین آزاد، دوسرا آپشن ہے تیسرا حافظ جالندھری، چوتھا الطاف حسین علی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا شوق دعائی کی یہ مثنویاں ہیں، ترانہ شوق، حسن بہار اور عالم خیال۔ سوال نمبر 39 آپ کے سامنے ہے، شب قدر اور ابر کرم نامی منظومات یعنی جو منظوم مثنویاں ہیں کس کی ہیں؟ پہلا آپشن محمد حسین آزاد، دوسرا ہے حافظ جالندھری، تیسرا ہے نظم طباطبائی، چوتھا ہے شاد عظیم آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 40 آپ کے سامنے ہے، شاہنامہ اسلام کے مصنف کون ہے؟ پہلا آپشن ہے حافظ جالندھری، دوسرا الطاف حسین علی، تیسرا ہے محسن کاکوری، چوتھا ہے شاد عظیم آبادی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا حافظ جالندھری۔ دیکھیے اس میں نے آپ کے سامنے جو لے کے آیا ہوں مثنوی، اس میں زیادہ تر مثنوی کا نام ہے اور مثنوی نگار ہے، یہ آپ کو یاد کرنے میں پرابلم ہوتی تھی، اس لیے ہم یہاں پر موک ٹیسٹ کے حساب سے کر رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں آپ کو یاد رہیں اور آپ کو اس کو 2-4 بار پریکٹس کرنے کے بعد وہ چیزیں آسانی سے یاد ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 41 آپ کے سامنے ہے، ساقی نامہ یعنی جدید بات کے دور کے مثنویاں یعنی جدید دور کے مثنویاں ہیں کا تعلق کس سے ہے؟ پہلا آپشن نظم طباطبائی، دوسرا ہے محسن کاکوری، تیسرا ہے حالی، چوتھا ہے داغ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نظم طباطبائی کی مثنوی ہے ساقی نامہ جو جدید دور کی ہے۔ نمبر 42 آپ کے سامنے، صبح تجلی، چراغ کعبہ، شفاعت و نجات، فغان محسن اور نگارستان الفت کس کی مثنویاں ہیں؟ پہلا آپشن ہے محسن کاکوری، دوسرا الطاف حسین علی، تیسرا ہے شاد عظیم آبادی، چوتھا ہے تسلیم۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا محسن کاکوری۔ سوال نمبر 43 آپ کے سامنے ہے، شکوہ ہند اور برخاروت نامی مشہور مثنویاں درج ذیل میں سے کس کی ہے؟ پہلا آپشن ہے الطاف حسین حالی، دوسرا ہے شاد عظیم آبادی، تیسرا ہے محمد حسین آزاد، چوتھا ہے امیر مینائی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 44 آپ کے سامنے ہے، نالے شاد، نغمے جافزہ، یاد حبیب، چشمہ کوثر، نوید ہند جسے ہم مادر ہند بھی کہتے ہیں، یہ کس کی لکھی ہوئی مثنویاں ہیں؟ تو پہلا آپشن آپ کے سامنے شاد عظیم آبادی، دوسرا ہے حالی، تیسرا ہے محسن کاکوری، چوتھا ہے نظم طباطبائی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا آپشن ایک شاد عظیم آبادی۔ ساتھیوں اس میں ایک چیز ہے، آپشن اس میں ہر جگہ پہلا ہی لگایا گیا ہے، وہ سوال کو ترتیب دینے میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے، ورنہ الف با جیم دال ان چاروں میں سے کوئی آپشن ہونا چاہیے تھا۔ کوئی نہیں، اگلے ویڈیو میں اس کو ہم سدھار کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جو ہے یہیں پر مثنوی کے فن پر جو ہمارا سیشن ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم مثنوی نگار جو ہیں ان پر ہم آپ کے سامنے موک ٹیسٹ لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔